جزاک اللہ۔ تمامی ناظرین کو اور جتنے بھی لوگ اس وقت ہمیں ٹرانسمیشن میں دیکھ رہے ہیں، یہاں پر موجود جتنے ساتھی ہیں، سب کو ایک مرتبہ پھر تشدید سلام کے ساتھ السلام علیکم۔ بہت بہت شکریہ جناب قاری محمد حسین ارائیں صاحب، آپ نے تلاوت فرما رہے تھے، میں اس وقت آپ کو سماعت کر رہا تھا، اور بہت شکریہ آپ کا جناب مکرم علی خان صاحب، ہم صاحب نے آغاز کیا، اور بہت مہربانی آپ کی جناب حافظ احمد رضا قادری صاحب کہ آپ نے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، بارگاہ ایزدی میں اپنے خوبصورت انداز کا ایک نذرانہ پیش کیا۔ عثمان عبید قادری صاحب بھی موجود ہیں اور ہمارے رضوان بھائی بھی آ گئے۔ ناظرین محترم، یہاں پر سب سے پہلے میں ترجمے جو کہ بیان کر چکے ہیں، اب تفسیر کی طرف آؤں گا، لیکن ایک بات میں آپ کو بتا دوں کہ ایک عمومی غلط فہمی یہ ہے کہ آج شب قدر ہے، ہو سکتا ہے شب قدر ہو، لیکن یہ تعین نہیں ہے کہ آج شب قدر ہے۔ یہ ایک عمومی غلط فہمی ہے۔ بہت سے چینلز میں بھی دیکھ رہا تھا آج لیلۃ القدر ہے، ایک بہت بری بات ہے۔ اسے کہ آپ کو جب نہیں پتا تو اپنی ہیڈ لائنز درست کیجئے۔ آج 27ویں شب ہے، اس میں تلاش کرنی ہے لیلۃ القدر، اور تلاش کرنی ہے بنیادی طور پر 5 راتوں میں۔ ان 5 راتوں میں سے کسی ایک رات میں شب قدر موجود ہے۔ تو اب ہمارے پاس 2 راتیں رہ گئیں، ایک تو اب آج کی ہے اور ایک 29ویں شب ہے۔ لیلۃ القدر انہی راتوں میں قیام کرتی ہے۔ اچھا، یہ بھی ہے کہ لیلۃ القدر ضروری نہیں کہ آج ہی ملے، اور ضروری نہیں کہ آج ہی سب کو ملے، ہو سکتا ہے کہ آج مکرم کو مل جائے، یا احمد رضا کو مل جائے، مجھ کو شاید 23 کو مل جائے۔ تو لیلۃ القدر کا ملنا جس شخص کی عبادت کا تعلق اخلاص، خلوص، یقین، ایمان، توکل پر ہوتا ہے، اسے لیلۃ القدر مل جاتی ہے۔ تو وہ بتا سکتا ہے کہ آج لیلۃ القدر ہے کہ نہیں ہے۔ اب ٹیلی ویژن پر نیوز کاسٹر نہیں بتا سکتے کہ آج لیلۃ القدر ہے، تو اس کو تھوڑا سا درست کریں۔ آج 27ویں شب ہے، اور 27ویں شب کے خصوصی نوافل ادا کیے جا رہے ہیں تمام مساجد میں۔ کیونکہ قریب ترین کیا ہے وہ باتیں میں کچھ تھوڑی دیر بعد بتاتا ہوں، پہلے ذرا ہاں لیلۃ القدر، جی ہاں یہ رکھ دیتے ہیں۔ اچھا، ہمارے قاری صاحب نے آج الرحمن سے آغاز کیا، الرحمن علم القرآن خلق الانسان، وہ بھی کیجئے۔ وہ تو ان کو پڑھنی ہی تھی بھائی، وہ تو لازمی پڑھنی تھی ان کو، اس لیے کہ اس سے ہی تو آغاز ہوتا ہے۔ ہاں ہاں ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ میں نے اصل میں شروع دن سے، اگر آپ کو یاد ہو موئی صاحب، میں نے کہا تھا کہ ریہل ہونی چاہیے یہاں پر، تو وہ نہیں ہو سکی۔ اب تو خیر 2-3 دن، شروع دن سے میں نے کہا تھا، پہلے دن سے کہ ریہل ہو، یہ کیونکہ اس کی ایک ادب ہے۔ میں اصل میں یہاں رکھنا نہیں چاہتا، 2 زانوں پہ قرآن رکھا نہیں جاتا، اور اس کو ذرا بڑا سمجھنا پڑتا ہے ان چیزوں کو، لیکن باہر ظاہر ہے کہ ہمارے یہاں ماشاء اللہ بہت قابل لوگ ہیں، تو اس کو ہٹا دیتے ہیں، اس کو یہاں رکھ دیتے ہیں۔ اور یہ آپ نے جن آیات کی تلاوت کی، یہ میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتا ہوں کہ قریش کا خیال یہ تھا، جو قریش مکہ تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی قرآن بشر بتاتا ہے، معاذ اللہ۔ تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ تو ان کو کوئی بشر بتاتا ہے، اور کچھ سکھاتا بھی آ کر۔ تو یہاں پر اچھا، یہ عروس القرآن ہے یہ سورہ، ہاں سورہ رحمان جو ہے وہ عروس القرآن ہے۔ تو جب یہ بات عام ہو گئی تو آیات نازل ہوئی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان۔ اب یہاں پر اللہ تعالیٰ نے یہ بتایا کہ رحمان میں ہوں، رحمان میں ہی سکھا رہا ہوں، ہاں میں ہی سکھا رہا ہوں، رحمان علم القرآن۔ لیکن ایک بڑی خوبصورت تضمین اس کے اندر جو ہے وہ یہ کہ نبی کریم، جس میں ما کانا وما یکون اس کے اندر موجود ہے، لیکن اس کی جو بڑی خوبصورت تضمین ہے وہ یہ کہ جو یہ ترتیب ہے نا تین آیات کی، الرحمن علم القرآن خلق الانسان،
یہ بڑی عجیب و غریب تضمین ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے افضل ہونے کا ذکر بھی ہے. سبحان اللہ. اس میں سرکار کے افضل ہونے کا ذکر بھی. آپ تو سمجھ رہے ہوں گے. الرحمن یعنی میں، اس کے بعد قرآن سکھایا تو مصطفیٰ، پھر اس کے بعد انسان. نہیں سمجھے؟ الرحمن اللہ، مصطفیٰ، پھر انسان. یعنی اس میں بہت کچھ بتایا جا رہا ہے. میں ہوں، میں نے قرآن سکھایا، یعنی میں ہوں، میرے بعد مصطفیٰ ہے، اس کے بعد مخلوقات ہیں. اللہ اکبر. سبحان اللہ. میں ہوں، میرے تو بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. یہ تو ہے، بعد از خدا بزرگ توئی قصہ مختصر. ہاں الرحمن یعنی اس کا مطلب یہ ہے کہ، لیکن ایک اور بھی اس میں عجیب و غریب حقیقت پوشیدہ ہے، وہ یہ کہ خلق الانسان. تو الرحمن علم القرآن، یعنی جس کو قرآن سکھایا وہ تو پہلے ہو چکا پیدا، پھر ہم نے تمہیں بنایا. تم ہو کس گنتی میں؟ ہم محبوب تو بہت پہلے بنا چکے تھے، تمہیں تو بنایا ہم نے. تم ہو کس گنتی میں؟ تم نے شک کیسے کیا میرے محبوب پر؟ تم نے شک کیسے کیا میرے محبوب پر کہ یہ اپنی مرضی سے قرآن بتا رہا ہے؟ میں نے قرآن سکھایا، پھر تم تو تھے بھی نہیں، تمہیں بنایا. خلق تم تو تھے بھی نہیں. جس کو سکھایا اس کو انسان نہیں کہا، جس کو سکھایا اس کو انسان نہیں کہا. عبد ضرور ہے وہ، بندہ ضروری نہیں کہ انسان بھی ہو. اللہ کا بندہ ضروری نہیں کہ انسان بھی ہو. اللہ کا بندہ ضروری نہیں کہ انسان بھی ہو. نور کا ٹکڑا بھی تو ہو سکتا ہے. اللہ کے نور کا ٹکڑا بھی تو ہو سکتا ہے، یہ بھی تو ہو سکتا ہے. تو اللہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یہ بھی تو ہو سکتا تھا کہ الرحمن علم العبدہ. معاذ اللہ میں اضافہ نہیں کر رہا، میں ترمیم نہیں کر رہا. علم العبدہ، میں نے اپنے بندے کو سکھایا. الرحمن علم القرآن خلق الانسان، یعنی بہت ہی سمپل سی بات ہے. اور پھر یہ بتایا کہ علمہ البیان، پھر اسے بیان کرنا. اور کون سا بیان ہے؟ ما کان وما یکون. اس کا بیان کیا ہے؟ ما کان وما یکون کیا ہوتا ہے؟ قاری صاحب بتائیں ذرا. ما کان وما یکون، تمام مخلوقات، تمام کچھ اس دنیا کے اندر جو موجود ہے، وہ جو حضرت آدم کو سکھایا تھے، ہم نے سکھلا دیا آدم کو کچھ نام. اگر وہ ناموں کا سہارا لے کر کسی مردے پر بھی پڑے تو مردہ اٹھ کر کھڑا ہو جائے. تو ہم نے سکھلا دیا آدم کو کچھ نام. یہی وہ نام ہے، یہی وہ منافع بخش علم ہے، یہی وہ تقدیر معین ہے، یہی وہ منازل ہیں، یہی وہ ترتیبیں ہیں، یہی وہ ترکیبیں ہیں جو سب مصطفیٰ کو سکھا دی گئی ہیں. سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ. سارا بیان اس کو معلوم ہے. علمہ البیان. تو بھئی آپ کن سوچوں میں؟ اس کا تو دل بھی ہم نے اپنا مسکن بنا لیا ہے، اپنے اترنے کا مسکن بنا لیا ہے، سبحان اللہ. اپنے کلام کے اترنے کا مسکن بنا لیا ہے. بھائی اللہ کا کلام، آپ اللہ کو دیکھ نہیں سکتے، آنکھیں خیرہ ہو جائیں گی. انبیاء کی بات کر رہا ہوں، میں اپنی تو بات نہیں کر رہا. ہم تو دیکھ سکتے ہیں کیونکہ ہم سے وعدہ کیا ہے. ابھی نہیں، دیدار کے وقت. دیدار کے کچھ ہمارے اس لیے کچھ ایسے آسانیاں پیدا کر دی جائیں گی کہ وہ ہمیں نہیں پتہ کیا ہوں گی. لیکن چونکہ کہا ہے اس نے، یہ اس کا وعدہ ہے کہ روزے دار کے لیے 2 اجر ہے، ایک افطار کے وقت، ایک دیدار کے وقت. تو دیدار تو ہوگا، دیدار تو ہوگا. یعنی عام انسان دیدار کے لیے انشاءاللہ کر رہا ہے، اور وہ دیدار کر کے آ گئے تو اس پر بڑی نکتے بازیاں ہو رہی ہیں. بھائی بڑی نکتے بازیاں ہو رہی ہیں. وہ جسمانی تھا کہ روحانی تھا کہ خواب میں تھا کہ اس میں تھا، اسی چکر بازی میں پورے 1442 سال گزار دیے. 1442 سال گزار دیے. جبکہ یہاں واضح طور پر لکھا ہے کہ الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان. یعنی میں رحمان ہوں، میں نے سکھایا، میں نے انسان بنایا، میں نے بیان سکھایا، لیکن انسان بنایا. اب اگر آپ اس کو ملا بھی دیتے ہیں تو پھر یہی بھی کہہ دیتے ہیں علم القرآن خلق الانسان. تو ہمیں تو شک ہی نہیں ہے اپنے نبی کے انسان ہونے پر، ہمیں تو شک ہی نہیں ہے. لیکن ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، ہم یہ بتانا چاہتے ہیں، آج بتا دینا چاہتے ہیں ہم آپ کو. اور ہم آپ کو یہ بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہمیں بالکل بھی اپنے سرکار، اپنے سیدی، اپنے مولا، اپنے مرشدی کے انسان ہونے پر شک نہیں ہے. لیکن ہم یہ بھی بتا دینا چاہتے ہیں کہ ہم نے کوئی ایسا نبی نہیں دیکھا، ہم نے کوئی ایسا، بڑے آرام سے بولو تاکہ سمجھ میں آئے، ہم نے کوئی ایسا نبی نہیں دیکھا کہ جو یہ کہتا ہو کہ اپنی نمازوں، اپنے سجدوں اور اپنے رکوع کی حفاظت کرنا
میں آگے سے نہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. اللہ. اب میں اس کی پوری وضاحت کرنا چاہوں گا. میں آگے سے نہیں, یہ حدیث ہے بخاری میں ہے, میں آگے سے نہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. دلائل النبوہ میں اور سبل الرضا و رشاد میں امام یوسف السوالی الشامی نے لکھا کہ آگے سے نہیں پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں کا مطلب یہ ہے کہ آگے سے دیکھنے کا مطلب ہے آنکھیں. کیا؟ آگے سے دیکھنے کا مطلب ہے آنکھیں. آنکھوں میں روشنی نہیں ہوتی, نور ہوتا ہے. پوری دنیا اس بات میں متفق ہو چکی ہے کہ آنکھ کے اندر لائٹ نہیں ہوتی, ریفلیکشن ہوتا ہے. آئی میں ریفلیکشن ہوتا ہے, کوئی چیز پلٹ کر جب واپس آنکھ کو دکھتی ہے تو دیکھ پاتی ہو. ریفلیکشن کو نور کہتے ہیں. ریفلیکشن کو نور کہتے ہیں. یعنی آپ کی آنکھ سے نکلنے والی جو لائٹ ہے جب ٹکرا کر واپس آتی ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں. اگر ٹکرا کر واپس نہ آئے تو آپ نابینا ہو جاتے ہیں. میری بات سمجھیں آپ؟ یعنی آپ سورج کی طرف دیکھیں, تھوڑی دیر تک دیکھتے رہے, جب واپس آئیں گے تو کچھ اندھیرا سا ہو جائے, کیونکہ سورج کی لائٹ آپ تک واپس نہیں آ رہی ہے, ڈائریکٹ آپ کی آنکھوں میں آ رہی ہے, اس میں ریفلیکشن نہیں ہے, ریفلیکٹ نہیں کرتی. ریفلیکشن آپ کے کارنیا اور کارنیا کے اندر جو کارنیا کے اندر جو ڈیٹیلز ہیں اس کی ساری, ان ڈیٹیلز میں یہ بات پوری طرح سے معین اور واضح ہے کہ ریفلیکشن آف لائٹ جو ہے وہ ایکچولی آپ کو دیکھنے کے قابل بناتے ہیں. یو ہیو ٹو سین, ناؤ یو ہیو ٹو سین. اسی کو روشنی کا انعکاس کہتے ہیں غالباً. انعکاس بھی کہہ سکتے ہیں آپ. انعکاس تو یہ ہوتا ہے کہ مطلب انعکاس کہ وہ کارنیا کے اندر داخل ہو جاتی ہے, لیکن یہ تو ریفلیکشن ہونا پڑتا ہے, پلٹ کر. دیوار ہے, مجھے نہیں پتا دیوار ہے, جب تک کہ میرے آنکھوں سے نکلنے والی لائٹ پلٹ کر میری طرف نہ آئے. تو سائنسدان اس نتیجے پہ پہنچے ہیں کہ آنکھ میں جو بینائی جس کو کہتے ہیں, بینائی, وہ بینائی ایکچولی لائٹ نہیں ہوتی, نور ہوتا ہے. نور. آنکھ میں نور ہوتا ہے. اس لیے آج تک آنکھوں کے آنسوؤں کے بارے میں بھی کوئی مکمل تحقیق نہیں ہو سکی ہے. یہ ہو سکی ہے کہ کسی دباؤ, کسی پریشر, کسی غم, کسی خوشی کے جو جذبات کا اظہار برین میسج دیتا ہے آنکھ کو, تو اس وجہ سے اس کے آنسو بہہ پڑتے ہیں. لیکن یہ پانی کہاں سے آتا ہے, کون سی, کہ یہ پانی نمکین ہوتا ہے اور یہ پانی پیا بھی جا سکتا ہے. مطلب یہ آنسو جو ہوتے ہیں, یہ آپ کبھی آپ کا بلڈ پریشر لو ہو تو اپنے آنسو پی لیجیے گا, آپ کا بلڈ پریشر صحیح ہو جائے گا. ہاں, مقصد یہ کہ یہ آنسو آپ پی بھی سکتے ہیں, نمکیات ہوتی ہے اس میں تو آپ صحیح ہو جائیں گے, مگر بہت زیادہ مت پی لیجیے گا, آتے ہیں خطرے ہی آتے ہیں, آپ پی بھی سکتے ہیں. اب اگر اپنے کسی اور کو مت پلاتے رہیے گا. تو یہ کہ آنسو ایسے ہوتے ہیں. تو یہ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ آگے سے دیکھتا ہوں تو پیچھے سے بھی دیکھتا ہوں. دیکھیں, اس کا مطلب دیکھنے کی چیز نور ہو گئی, آنکھ نہیں ہوئی. واہ واہ واہ, مطلب یہ طے ہو گیا نا. دراصل بات یہ ہے ہاں کہ دیکھنے کی چیز جو ہے وہ آنکھ ہے, نور نہیں ہے. جسم نہیں ہے, آنکھ ہے. کیا ہو گیا؟ اچھا, نور اگر ہے, نور سے آپ دیکھ رہے ہیں, تو چونکہ عام انسانوں کے نور صرف آنکھ میں ہی ہوتا ہے. آپ تو کیا کہتے ہیں, یا اللہ میرے آنکھوں کا نور لوٹا دے, یا میں اللہ آنکھوں میں نور بھر دے. کبھی آپ نے کہا یا اللہ آنکھوں میں روشنی دے دے, یا اللہ آنکھوں میں لائٹ دے دے, یا اللہ آنکھوں میں ٹیوب لائٹ دے دے, کوئی بلب لگوا دے. ایسی بات تو نہیں کرتے آپ. آنکھوں کا نور مانگتے ہیں, اسی کے آنکھوں میں نور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں میں اپنے نور کا ایک کروڑوں میں سے, کوئی ہزار میں سے بھی بلکہ کتنا سا حصہ آنکھ میں ڈال دیا ہے, تاکہ تم دیکھ لو, تاکہ تم دیکھ لو. ہاں, دیکھ لو, عین الیقین کر لو. علم الیقین یہاں سے کر لو, عین الیقین یہاں سے کر لو, نبی کو دیکھ لو تو حق الیقین کر لو. لیکن یہ تمہارا یہ ہے کہ تم یہ دیکھ لو. اب جو سراپا نور ہو, جو سراپا نور ہو, تو پھر اسے آنکھ کی ضرورت نہیں ہوتی, وہ کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. وہ کہیں سے بھی دیکھ سکتا ہے, اس کو آنکھ نہیں چاہیے, اس کو آنکھ نہیں چاہیے. تو میں کہتا ہوں کہ وہ انسان ہے, لیکن میں کہتا ہوں کہ شاید مکرم صاحب یا شاید آپ میری رہنمائی کر سکیں اگر میں غلط ہوں. ہمارے رسول مستجاب الدعوات تھے, بدرجہ اتم تھے. ان کی ایک دعا ہے, یا اللہ میری آنکھوں میں نور دے, میرے دائیں نور دے, میرے بائیں نور دے, میرے اوپر نور دے, میرے نیچے نور دے, میری پچھلی طرف سے نور دے, ہر طرف سے نور دے, مجھے نور ہی نور سے بھر دے. یہ رسول اللہ کی دعا ہے. ہے تو کیا قبول نہیں ہوئی ہوگی؟ اللہ بے شک. کون شک کرے گا؟ شک کرو گے, کوئی بھی نہیں. شک کرو گے تو دائرہ اسلام سے خارج ہو جاؤ گے. تو نہیں ہوگی قبول, کیا ہوئی ہوگی نا. تو چلو اگر یہ نہیں مانتے کہ وہ نور نہیں تھے تو مانگ کر تو نور لے لیا نا بھائی. اللہ
مانگ کر تو لے لیا نا. چلو اگر تم ہماری نہیں مانتے تو مانگ کر تو نور لے لیا. جب نور لے لیا تو رسول اللہ کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں, اللہ اکبر. کہیں سے بھی دیکھ سکتے ہیں. نبی کو آنکھوں کی ضرورت نہیں ہے, نور کی ضرورت ہے دیکھنے کے لیے. سبحان اللہ, سبحان اللہ. نبی نور سے دیکھتا ہے. اس کی سورس نور ہے. ہاں اس کی سورس نور ہے, آنکھ سے نہیں دیکھتا, آنکھ سے دیکھتے ہی نہیں ہے, آنکھ سے دیکھتے نور. بھائی جب قیصر و کسریٰ کے محلات کی روشنی, قیصر و کسریٰ کے محلات کی روشنی بی بی آمنہ پیدائش مصطفیٰ پہ دیکھ سکتی ہے, ہوئے 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 ہوئے. صرف پیدائش رسول پر قیصر و کسریٰ کے محلات کی روشنی دیکھ سکتی ہے, تو خود رسول کائنات کی کیا کیا چیز نہیں دیکھ سکتی. سبحان اللہ, سبحان اللہ, سبحان اللہ, تو خود رسول کائنات کی کیا کیا چیز نہیں دیکھ سکتے, سبحان اللہ. کیا کیا نہیں دیکھ سکتے, کیا کیا نہیں دیکھ سکتے, اور کیا کیا نہیں دیکھ رہے ہیں, اللہ اور کیا کیا نہیں دکھایا جا رہا ہے, کیونکہ جو دیکھ رہے ہیں اس وقت وہ اللہ کی عطا سے دیکھ رہے ہیں. اللہ, واہ واہ واہ, بے شک. جب حیات دنیا تھے, حیات دنیا, آہا. جب حیات, اب تو چشمے عالم سے چھپ گئے نا, جب حیات دنیا تھے تو اپنے اختیار سے دیکھتے تھے, لیکن وہ اتنے پیارے نبی تھے کہ اپنے اختیار کو بھی خدا کے سپرد کر دیا تھا کہ میں وہی دیکھوں گا جو تو دکھائے گا. اللہ واہ واہ. بھئی آپ اپنے اختیار خدا کے سپرد کر سکتے, نہیں کر سکتے. کبھی آپ نے کیا کہ اللہ میں نہیں دیکھنا چاہتا آگے کا منظر, جو تو چاہے گا میں دیکھوں گا. میرے نبی تو ایسے تھے کہ اپنے دیکھنے کا اختیار بھی اللہ کو دے دیا. اللہ تو نے مجھے اختیار دیا ہے, یہ بھی تیرا اختیار ہے, اب تو مجھے وہی دکھا جو میں دیکھنا, جو تو دیکھنا سبحان چاہتا, اللہ, جو تو دکھانا چاہتا. سبحان اللہ, اس لیے فرمایا نا ماذا غل بصر, وہ جو ہے سبحان اب تو مجھے وہی دکھا جو تو مجھے دکھانا چاہتا ہے. میرے پروردگار مجھ کو وہی دکھا. میں منافقین کے چہرے جانتا ہوں, پہچانتا ہوں, مگر مجھے تو بتا, تو دکھا. میں تیری عطا سے, تیری دی ہوئی بینائی سے دیکھنا چاہتا ہوں پروردگار. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جبھی تو محبوب بنایا, کوئی ایسی تھوڑی محبوب بنایا ہے. محبوب بنایا تبھی سے کہ وہ ہر بات پہ جو راضی ہو, اللہ, جو رب کی ہر بات پہ راضی ہو وہ محبوب کہلاتا ہے. اور اپنی ہر بات رب کے سپرد کر دے. جو رب کی ہر بات پہ راضی ہو وہ محبوب کہلاتا ہے. جو رب کی باتوں میں, جو رب کی باتوں میں دوستانہ سوالات کرے وہ خلیل کہلاتا ہے. کہ تو مردوں کو کیسا زندہ کرے گا, کبھی رسول نے نہیں پوچھا تو مردوں کو کیسے زندہ کرے گا. خلیل نے پوچھا کہ وہ خلیل تھے. ہم نے ابراہیم کو جن باتوں میں آزمایا وہ اس میں پورے اترے. یہ کوئی معمولی مقام نہیں ہے حضرت ابراہیم کا. 10 باتیں تھی, 10 کی 10 میں آزمایا, حضرت ابراہیم پورے اترے. آپ چھوڑ کے آئیں گے اپنے بیوی بچوں کو, بیاہ ہو گیا وادی میں, نہ چھوڑا ہے. کیا کہنے ہیں میرے ابراہیم کے, کیسے چھوڑ کر آئے, پوچھا بھی نہیں, کیونکہ انہیں پتا تھا میں چھوڑ کے آ رہا ہوں, نگہبانی کرنے والا تو اللہ ہے. توکل علی اللہ. اگر حضرت ابراہیم سے سیکھنا ہے تو ابراہیم سے سیکھو. بے شک. تو اور راضی پر رضا سیکھنا ہے تو اسماعیل سے سیکھو. راضی پر رضا سیکھنا ہے تو اسماعیل سے. یہ دو اجداد کی حسین نسبتیں جب محبوب میں داخل ہوں گی تو راضی پر رضا کتنا بڑا ہوگا. بڑے فخر سے کہتے تھے رسول میرے جد ابراہیم ہے. یا رسول اللہ مجھے بھی بڑا فخر ہے کہ آپ کے جد ابراہیم ہیں. اللہ, مجھے بھی بڑا فخر ہے. اور ہم لا نفرق بین احد من رسول والے ہیں, ہم تو حضرت ابراہیم کے دیدار کو بھی ترستے ہیں. ہم تو حضرت ابراہیم کے دیدار کو بھی ترستے ہیں کہ کیا جد ہوں گے. رسول اللہ کہتے ہیں میرا چہرہ ابراہیم سے بہت ملتا ہے, میرے جد سے. تو آج جب آپ مقام ابراہیم پر کھڑے ہوتے, اسی جگہ پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے, اور ان کا قدمین پاک حضرت ابراہیم کے قدمین پاک کے برابر تھے. مقام ابراہیم پر کھڑے ہو کر آپ نے حجر اسود نصب کیا تھا. اب وہاں پر حضرت ابراہیم کے قدم خالی نہیں ہے, رسول اللہ کے قدم بھی وہاں پر موجود ہیں. یار کیا بات, میں تو حیران ہوں. یہ موحد اعظم ہوئے نا حضرت ابراہیم, موحد اعظم. اور بالکل یہ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ وہ جہنم میں گیا جو ان سے مستغنی ہوا ہے خلیل اللہ کا حاجت رسول اللہ کی. واہ 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 واہ. ہے خلیل اللہ کو حاجت رسول اللہ کی. دعائے خلیل, صدق خلیل بھی عشق, صبر حسین بھی ہے عشق, مارکہ وجود میں بدر و حنین بھی ہے. تو صدق خلیل بھی عشق. صدق خلیل, صدق خلیل کون سا ہے؟ جن کو آپ توریا بولتے ہیں, جن کو آپ توریا بولتے ہیں, نبی پر جھوٹ کے الزامات لگاتے ہیں. توریا جو ہوتا ہے, میں تو توریا ووریا ان کی باتیں نہیں کرتا, وہ بھی سچ تھا کہ تو بت کو توڑی ہوگا تمہارے کوئی بت. کہتی ہے کیسے جھوٹ بولتے حضرت ابراہیم نے. حضرت ابراہیم جھوٹ, معاذ اللہ, جھوٹ لفظ, یہ جرت کن کی جرت ہوتی ہے یار ہے حضرت ابراہیم کے بارے میں. ابراہیم علیہ السلام اور ان کی یہ آج ہمیں ناز ہے اس بات پر کہ ہم درود ابراہیم ہیں.
ہم سب کو درود ابراہیمی پڑھنا سکھایا. اللہ تعالیٰ نے سارا معاملہ ہی حل کر دیا. میں تو کہتا ہوں غیر مسلموں سے کسی کا سب سے بڑا مکالمہ یہ کہ جب وہ آپ سے گفتگو کریں آپ درود ابراہیمی پڑھنا شروع کریں. واہ واہ. وہ خود ہی پریشان ہو جائیں گے یہ کیا ہو رہا ہے. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم. اللہ اکبر. وعلی آل ابراہیم کیا ہوا؟ اسحاق بھی آ گئے, یعقوب بھی آ گئے, یوسف بھی آ گئے, یونس بھی آ گئے, اسماعیل بھی آ گئے, شعیب بھی آ گئے, موسیٰ بھی آ گئے, عیسیٰ بھی آ گئے, مصطفیٰ بھی آ گئے. سبحان اللہ. لیکن مصطفیٰ کو افضلیت دینی تھی, لہذا مصطفیٰ کو یہاں بھی رکھا آل ابراہیم میں, پھر مصطفیٰ کو بھی رکھا اور ان کی آل کو بھی رکھا. دیکھیں آل ابراہیم میں تو مصطفیٰ ہے نا, لیکن اللہم صلی علی محمد وعلی محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. بات کر اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. آپ دیکھیں تو اس کو اس طرح سمجھے نا کہ تیری آل بھی, ان کی آل بھی, تو بھی, یہ بھی, یعنی ایسا اللہ تعالیٰ کو محبت آ رہی ہے, ایسے اللہ تعالیٰ اپنے پیاروں کے لیے محبت میں وارفتہ ہے, بے چین نہیں, وارفتہ ہے. بے چین تو انسان ہوتا ہے, وارفتہ ہے کہ محمد تیری آل بھی, ابراہیم تیری آل بھی, ابراہیم تو بھی, محمد تو بھی, ان کے بچے بھی, ان کے بچے بھی, سب پر درود بھیجو. سبحان اللہ. سبحان اللہ. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی. یہاں تو بالکل اسپیسیفک یہاں ڈائریکٹ ہو گیا, پروردگار براہ راست ہو گیا. لیکن یہ اس یقین کے ساتھ براہ راست ہوا کہ اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ اپنے محبوب پر جو درود بھیجتا ہے وہ درود تحفہ ہے جی. آپ کی شرکت نہیں ہے اس میں, آپ کو اطاعت کرنی ہے. یا ایھا الذین, الگ کیا آپ کو, پہلے اپنی بات کی ہے. ان اللہ ملائکتہ یصلون علی النبی, اللہ اپنے ملائکہ کے ساتھ اپنے محبوب پر درود بھیجتا ہے. یا ایھا الذین آمنوا, تو اے ایمان والو, وصلوا علیہ, کیا صلوا علیہ وسلموا تسلیما, یا ایھا الذین آمنوا وصلوا علیہ تسلیما. اس کا مطلب یہ کہ تم بھی درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. کہ تم درود بھیجو اور خوب سلام بھیجو. سبحان اللہ. تو پھر کیا ہے, درود ابراہیمی میں تو سلام ہے ہی نہیں. درود ابراہیمی میں تو سلام ہے ہی نہیں. کیوں نہیں ہے؟ کیونکہ سلام آگے ہے. التحیات للہ والصلاۃ والسلام. التحیات میں آ گیا نا سلام, ادھر تو سلام نہیں تھا. اب کیسے کمپلیٹ کریں اس کو؟ اور پہلے سلام آ رہا ہے, پہلے درود آ, پہلے سلام آ رہا ہے, اس کے بعد درود آ رہا ہے. السلام علیکم یا ایھا النبی. اس لیے جو ہدایت میں سلام آیا پیام آیا, سلام پہلے آیا, سلام آیا پیام آیا. تو ادھر آپ نے پہلے سلام پڑھا, پھر آپ نے درود پڑھا. کیونکہ آپ پڑھ لیں نا, آپ پڑھ لیں نا, تو آپ کو پہلے سلام پڑھنا ہے. اور یہ مسئلہ بھی حل ہو گیا کہ علیکہ اور علا والا. السلام علیکم ہو گیا نا, سمجھ مطلب اس میں آپ سمجھ میں تو آگے ہو گئے. اب یہ سمجھ لیجئے کہ سلام اور درود آ گیا. اب اگر آپ نے خالی درود ابراہیم پڑھا, بہت سارے لوگ ہیں ہمارے نعت خواہ بہت بڑے قاری بھائی ظفر قاسمی صاحب, ہر جگہ جا کے پہلے یہ درود پڑھتے ہیں, اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم, پڑھ کے نعت شروع کر دیتے ہیں. یہ انکمپلیٹ ہے, یہ انکمپلیٹ ہے. قاری صاحب براہ راست آپ سے مخاطب, انکمپلیٹ ہے. آپ جب تک سلام نہیں پڑھیں گے کمپلیٹ نہیں ہوگا. اللہ, آپ کو اس میں یہ ڈالنا پڑے گا وبارک وسلم وصلی علیہ. اب پڑھیے نہ تھا, سبحان اللہ, کیونکہ خالی درود ہے. یہ درود ابراہیمی ہے, خالی درود ہے. اس کا تعلق نماز کے ساتھ ہے. جب آپ یہ پڑھتے ہیں تو سلام پہلے آلریڈی آپ پڑھ چکے ہوتے ہیں. اگر آپ کو یہ ویسے پڑھنا ہے تو وبارک وسلم وصلی علیہ پڑھنا پڑے گا. سلام کے بغیر مومن کا درود قابل قبول نہیں ہے. اللہ اکبر, ورنہ وہ شرک ہو جائے گا. درود صرف اللہ بھیج رہا ہے کیونکہ وہ تحفہ ہے, آپ کو اطاعت کرنی ہے. There is a huge difference between تحفہ and اطاعت. اللہ, جو اللہ بھیجتا ہے وہ تحفہ ہوتا ہے, جو آپ بھیجتے ہیں وہ اطاعت ہوتی ہے. اور آپ کو بھی جو بھیجنا پڑتا ہے وہ اللہم کے ذریعے بھیجنا پڑتا ہے, کیونکہ ہم سب ناپاک ہیں. لہذا پاک پر پڑھنے کے لیے پاک کی ضرورت ہوگی. لہذا ہم پاک سے گزارش کرتے کہ جو پاکوں کا پاک ہے, پاک ہے, پاک ہے, پاک ہے, منزہ ہے, سبحان ہے, کہ اے اللہ تو بھیج مصطفیٰ پر ہمارا درود. سبحان اللہ, واہ 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 واہ, سبحان اللہ, یا اللہ تو بھیج. سبحان اللہ. اتنے پاک ہے رسول کہ ہم ان سے براہ راست ان کو درود بھی نہیں بھیج سکتے. اللہ, اللہم صلی علی. اللہ, آج تک درود کی مطلب نہیں سمجھا ہوگا کوئی, پڑھتے تو ہیں سب اللہم صلی, اے اللہ بھیج, ہائے ہائے, اے اللہ تو بھیج. کیوں بھائی آپ کیوں نہیں بھیج سکتے؟ یہاں بھی بھیج سکتے,
کیونکہ آپ کے لیے تو یہ حکم ہے کہ کانوں میں بات کرنے سے پہلے بھی صدقہ دے لیا کرو. رسول کے کان میں سرگوشی سے پہلے بھی صدقہ دیا کرو. آپ تو کان میں بھی نہیں کہہ سکتے کچھ صدقے سے پہلے. آپ صحابہ کی جماعت نہیں ہے. صحابہ کی جماعت تو آغاز گفتگو اس طرح کرتی تھی آج آتے ہوئے فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ. وہ تو پہلے اپنے ماں باپ قربان کر کے گفتگو کرتے تھے. ان کا تو ادب وہ کرتے ہی اس طرح سے بات. اس کے بغیر کسی صحابی نے آج تک, یہ مکرم بیٹھے میرے دوست ہیں, یہ میرا بھائی ہے, آپ بھی میرے بھائی ہیں, سب بیٹھے, لیکن آپ سب لوگ مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں, یہ بھی مجھے ڈاکٹر صاحب کہتے ہیں. یہ واحد آدمی جو مجھے عامر کہتا ہے, پرانا, بہت پرانا تاریخ. بڑا مشکل ہوتا ہے کسی دوست کو, بڑا مشکل ہوتا ہے کسی دوست کے لیے اپنا لقب چینج کرنا یا اپنا انداز چینج کرنا. دنیا کا سب سے مشکل کام ہے. میں اگر وزیر اعظم میں بن جاؤں گا کبھی تو یہ مجھے عامر ہی کہے گا, یہ مجھے نہیں کہے گا وزیر اعظم صاحب, تو پھر تو دوستی نہیں رہی. آپ وفاقی وزیر تھے تب بھی میں پھر تو دوستی نہیں رہی نا, ختم ہو گئی پھر تو. لیکن میں آپ کو ایک دوستی بتاتا ہوں ایسی, کائنات کی واحد دوستی, کائنات کی واحد دوستی کہ دوست تھے تو محمد کہتے تھے, جب نبی مانا تو آقا کہا. ان کا نام ہے ابو بکر صدیق رضی اللہ. سبحان اللہ. اس کے بعد کبھی نام سے نہیں پکارا, نام سے نہیں پکارا. ایک بار رسول اللہ پوچھا یا ابا بکر تم مجھے نام سے کیوں نہیں پکارتے؟ کہنے کہ میں نام سے پکار سکتا, میں آپ کو رسول اللہ کہوں گا. بڑا مشکل ہوتا ہے بھائی, بہت مشکل ہوتا ہے. اس لیے تھوڑی ایسی تو نہیں کہا ہے کہ ابو بکر ہر دروازے سے داخل ہوگا, ابو بکر ہر دروازے سے داخل ہوگا. تو بھائی یہ بڑے مقامات ہیں. یہ کسی نے چچا عباس نے نام لے کے نہیں پکارا, کسی نام لے کے تو خدا نے نہیں پکارا, صرف 4 جگہ نام لے کے پکارا ہے, وہ بھی ریفرنس کے لیے. جی ماں کانا محمد والی آیت میں, ایک 2-3 آیتیں اور ہیں, یعنی 4 آیات ہیں جن میں رسول کا نام محمد لیا گیا ہے, محمد. باقی ہر جگہ یا ایھا الرسول, یا ایھا النبی, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر, یاسین, طٰہٰ واللیل اذا والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ والنجم اذا ہوا, یہ ساری باتیں کی گئی. اللہ, ہم تیرا نام نہیں لیں گے پیارے, ہم نے جو تیرے لیے القابات سوچے ہوئے ہیں, جو ہم تجھے دیکھتے ہیں, تکتے ہیں, جیسے ہم نے تجھے بنایا ہے, اور جو ہم ہی جانتے ہیں جو تو نہیں جانتا. تجھے کیا پتا, تیرے دانتوں کو ہم نے یاسین کہا ہے, تیرے دانتوں کو ہم نے یاسین کہا ہے, تیری زلفوں کو ہم نے والضحیٰ واللیل اذا سجیٰ کہا ہے, تجھے تیرے چہرے انور کو والضحیٰ کہا ہے, تجھے بدر الدجیٰ کہا ہے, والشمس وضحاها کہا ہے, اور تجھے ہم نے اس ٹوٹے ہوئے تارے کی قسم کہا ہے کہ جو گیا بھی اور آ بھی گیا, ہم نے والنجم اذا ہوا کہا ہے. ہم نے تجھے بہت چاہا ہے. اللہ, ہم نے 2 کمانوں کے درمیان فاصلے کو بھی واضح کیا ہے, اور ہم نے لا اقسم بہذا البلد, ہم نے تیرے چلنے پھرنے کی جگہ کی قسم کھائی ہے. ہم نے تیرے چلنے پھرنے کی جگہ, ارے ہم نے تیری جان کی قسم کھائی ہے. اے محمد تیری جان کی قسم, تو جھوٹا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کبھی بھی کسی مردہ چیز کی قسم نہیں کھاتا. بے شک, یہ اللہ کی شان کے خلاف ہے کہ وہ کسی مردہ چیز کی قسم کھائے. اللہ تعالیٰ نے اگر چاند کی قسم کھائی, سورج کی قسم کھائی, ستاروں کی قسم کھائی, زیتون کی قسم کھائی, انجیل کی قسم کھائی, جس چیز کی قسم کھائی وہ قیامت تک موجود ہے. وہ قیامت کے بعد اس کے ساتھ کیا ہوگا میں نہیں پتا, بٹ قیامت میں یہ ضرور سنا ہے ہم نے کہ سورج لپیٹ لیا جائے گا, آسمان اڑ جائے گا, سب کچھ. لیکن قیامت پر تو قیامت تک یہ زندہ ہے. جو زندہ ہے اللہ اس کی قسم کھاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ نے محمد کی جان کی قسم بھی کھائی, جان بھی قیامت تک زندہ ہے.